بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق کے فضائل۔ سورۃ الطلاق قرآن مجید کی 65 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے الفاظ سے مواخذ ہے۔ اس صورت میں طلاق اور عدت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ طلاق رکھا گیا۔ سورہ طلاق میں کامیاب سماجی زندگی کی بنیاد تقوی اور توکل کو قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں تقوی اور توکل کے متعدد ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ تقوی اور توکل اختیار کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، امور میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم ملتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں ازواجی زندگی کے اہم پہلوؤں، طلاق اور عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے اگر پرامن طریقے سے اکٹھے رہنا ممکن نہ رہے تو طلاق کے ذریعے سے جدائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس جدائی کو پسند نہیں کیا گیا، صرف ناگزیر حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دیں تو عدت کے دنوں کو شمار کر لیا کریں۔ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالیں، نہ عورتیں خود گھروں سے نکلیں، اور زندگی کے فیصلوں میں ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ سنن ابن داؤد 2178۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو اسے طلاق لینے پر مجبور کرے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سنن ابی داؤد 2226۔ اس صورت میں طلاق کی عدت کے دورانیے کی وضاحت کی گئی ہے۔ عدت سے مراد وہ ایام ہیں جو شوہر کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد عورت گزارتی ہے۔ اس صورت کے آخری حصے میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کتاب اللہ پر عمل کرو اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ ہدایات دن میں بھی تمہارے دل و دماغ کو روشن رکھیں گی اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کا باعث بنیں گی۔ آمین۔ السلام علیکم۔